آج ہم اپنی بیٹیوں کے نام بڑی محبت سے اور عقیدت سے رکھتے ہیں، نور فاطمہ، کنیز فاطمہ، لیکن ہم ان کو بتاتے نہیں کہ بی بی پاک کون تھی۔ وصال سے پہلے حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے بی بی پاک نے فرمایا کہ ساری عمر تو میں پردہ کرتی رہی اور اب ڈرتی ہوں کہ وصال کے بعد جب میت اٹھائی جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ نامحرموں کی نظریں چارپائی پر پڑے۔ حالانکہ جب عورت کی میت اٹھائی جاتی ہے تو ایک تو وہ میت مکفون ہوتی ہے، دوسرا اس پر چادریں ہوتی ہیں، براہ راست عورت کے بدن تک تو نظر نہیں پہنچتی، لیکن بی بی پاک اس سے بھی گھبرا رہی ہیں اور پریشان ہیں کہ کہیں ان چادروں پہ بھی نظر نہ پڑے۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا نے مشورہ دیا کہ میں کچھ عرصہ حبشے رہی ہوں اور میں نے دیکھا کہ وہاں میت اٹھائی جاتی تو کھجور کی شاخیں کاٹ کے اوپر اس طرح رکھ دیتے کہ نظر شاخوں تک پہنچتی تھی، میت تک نہیں پہنچتی۔ جب یہ مشورہ دیا تو بی بی پاک مسکرائی۔ شارحین لکھتے ہیں کہ بی بی پاک کا یہ مسکرانا اس وجہ سے تھا کیونکہ دین پر عمل کر کے آپ کا دل خوش ہوتا تھا، شرم و حیا اپنا کے آپ کا دل خوش ہوتا تھا۔ آپ پہلے فکر مند تھیں، چہرے پہ حزن تھا، پریشانی تھی، تو کس وجہ سے کہ کہیں کوئی چارپائی کو نہ دیکھے، ان چادروں کو نہ دیکھے جب میت کو اٹھایا جائے۔ لیکن جب یہ مشورہ دیا گیا کہ کھجور کی شاخیں کاٹ کے میت کے اوپر رکھی جائیں تو ان سے میت نظر نہیں آتی، بی بی پاک مسکرائیں۔ یہ خوشی کس بات کی تھی؟ جس کے دل میں ایمان کامل ہے وہ دین پر عمل کر کے خوش ہوتا ہے۔ اور اگر کسی کو شرعی حکم سنایا جائے کہ اسلام یہ حکم دیتا ہے، وہ دل میں گھٹن محسوس کرے کہ یہ تو بڑا مشکل حکم ہے، تو پھر ایمان کامل نہیں، پھر تربیت کی ضرورت، پھر نقص ہے کہیں، پھر ایمان کمزور ہے۔ دین کا حکم سنایا جائے، طبیعت میں گھٹن آ جائے، ایمان کامل نہیں۔ دین کا حکم سنایا جائے، دل خوش ہو جائے، عمل کا جذبہ ہو، ایمان کامل۔ ابتداً خواتین مسجد میں آتی تھی نماز پڑھنے کے لیے، ابتدائی دور میں جب پردے کے احکامات نازل ہوئے، فجر کی نماز کے بعد میرے آقا کریم نے وہ آیات سنائی جن میں عورتوں کے لیے پردے کا حکم تھا۔ تو ابتداً جب عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتی ہیں تو اوڑھنی لے کے بھی، جسے آپ سکاف کہہ سکتے ہیں، اوڑھنی لے کے یعنی سر ڈھانپ کے آ گئی، بڑی چادر نہیں لی۔ جب فجر کی نماز کے بعد حضور نے پردے کی آیات سنائی تو کچھ صحابیات تو پہلے ہی چادریں لے کے آئی ہوئی تھی، پورا بدن ڈھانپ کے آئی ہوئی تھی۔ کچھ صحابیات تھیں جو اوڑھنی لے کے آئی ہوئی تھی، سر ڈھانپا ہوا تھا، باقی عام لباس پہنا ہوا تھا۔ تو وہ جو صرف اوڑھنی لے کے آئی تھیں انہوں نے قدم نہیں اٹھایا جہاں بیٹھ کے انہوں نے حضور کا حکم سنا ہے نا، قرآن کی آیتیں سنی ہیں، وہاں سے قدم نہیں اٹھایا۔ دوسری عورتوں سے کہا ہمارے گھروں میں جاؤ، چادریں لے کے آؤ، ہم اللہ اور اس کے رسول کا حکم سن کے ایک قدم بھی حکم عدولی میں نہیں اٹھائیں گے۔ حالانکہ ہو سکتا تھا کہ گھر جا کے چادریں لے لیں گے، اب تو آ گئی ہیں، آئندہ چادریں لے کے آئیں گی، نہیں، انہوں نے کہا ہم مسجد میں ہی ٹھہریں گی۔ دوسری عورتوں سے کہا جاؤ چادریں لے کے آؤ، ہم ایک قدم بھی اللہ اور اس کے رسول کا حکم توڑ کے نہیں اٹھائیں گی۔ انہوں نے سنا اور عمل کیا۔ آج ہمارے ہاں کیا ہے، سنتے ہیں لیکن عمل کا جذبہ نہیں پیدا۔